بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا؟ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم جانیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے پورا ضرور سنیں۔ اللہ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا؟ محمد بن اسماعیل بن آجر بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اللہ خالق پیدا کرنے والے یعنی خدا نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں ورش تک میرا نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو وہ موتی اللہ کے رعب کے اثر سے پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 ورش تک بہتا رہا۔ بعد میں اللہ نے اس کے 10 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 ورش کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کے روپ میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ ان کے پاؤں تحت الثری سب سے نچلا حصہ سے اور موڑے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت طاقت لگایا مگر ان سے اٹھ نہیں سکا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھ سکا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، کالکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی 100 سال کی اور چوڑائی 100 سال کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا، مولا کیا لکھوں؟ اللہ کا حکم ہوا، لکھ میرا علم، میری خلقت۔ میں عرض کیا، مولا شروع کس طرح سے کروں؟ اللہ کا فرمان ہوا، شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا
اور میرے حکم پر راضی ہوا اور میرے سب نبیوں میں سے سب سے افضل اور بڑھ کر ہوگا، میرا محبوب ہوگا۔ میں اس کے صدقے میں گناہگاروں کی بخشش کروں گا، اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے بھی چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا ورشا کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو، اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے۔ لکھتے لکھتے جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا، اے خدا، تیرے جیسا اور تیرے برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے افضل اور بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ، آٹھویں حصے سے فرشتے، نویں حصے سے کرسی، 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 ورش کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ڈالی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکھنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ پھر اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی۔ اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونوں میں اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کاف۔ پہاڑ سے زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 سال ورش کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہیں۔ 70,000 علم جھنڈے ہیں، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اجگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو اور چوتھی
پر سانپ اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والے اور دوسری پر پریاں اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں اور ساتویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے۔ یہ 7 مہرۂ تکبے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تحت ذرا نام تازہ گلاب کا ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام مالک ہے، 19 فرشتے مالک کے ذمہ داری میں ہیں، ہر فرشتے کی داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف کی 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اجگر ہے، اور ہر اجگر کے سر پر ایک سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر وہ دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے، انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ دوزخ کے 7 دروازوں کے نام: دوزخ کا پہلا دروازہ جہنم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نتا ہے، چھٹا حاویہ ہے، اور ساتواں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی بھیجی تھی کہ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا کیسی آواز تھی؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 ورش سے ایک پتھر دوزخ میں ڈالا گیا ہے، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ قعر حطمہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کی کہ منافقوں کی۔ چھٹے درجے میں مشرک رہیں گے، پانچویں درجے میں بت پرست رہیں گے، چوتھے درجے میں شراب پینے والے رہیں گے، تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 ورش کی راہ ہے،
ایک سرپوش سنگین کی اس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی 7ویں عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سینگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے۔ اگر وہ ہلے ڈلے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے۔ روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہوں تو انوار الہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائیں۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گدھ کی شکل کے ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف کا ہے، کچھ کا آگ کا، کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں اور کچھ قعود میں ہیں۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیارا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے دھوئیں کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا، جنوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک کر دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔